ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور دیبا ہے، اس نے ساری کائنات بنائی بھی خود ہے، چلا بھی خود رہا ہے، اس کا خاتمہ بھی اسی کے حکم سے ہوگا، وہی حساب اور کتاب کرنے کا اہل ہے۔ وہ نوازنے پر آئے تو گدھا کو شاہ بنا دے، ڈبونے پر آئے تو فرعون کو اس کی سلطنت سمیت غرق آب کر دے۔ لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، جن کا کلمہ پڑھ کر، دامن تھام کر، راستہ چن کر ایک طویل عرصے تک بکریوں کے چرواہوں نے دنیا کو ہانکا ہے، اونٹ کے رکھوالوں نے دنیا کی قیادت اور سیادت کی ہے، وہ مجسم رحمت جس کا محض ذکر سن کر درود پڑھنے والوں پر رب تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، رب تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایسا رحمتوں بھرا دین، رحمتوں اور برکتوں والا ماہ صیام اور عظیم ترین قدر اور منزلت والی یہ رات، اس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ وہ ایک رات جو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، جس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی، نادر اور نایاب ہے۔ اس رات کا 1 گھنٹہ 1 hour only 9.5 سال کی عبادت کے بقدر ہے۔ 1 گھنٹہ جسے شب قدر کی ایک گھڑی مل گئی، ایک ساعت نصیب ہو گئی، اور رب تعالی کی رحمتیں ہی نہیں، خود ملائکہ کا سردار جبریل امین آ کے اس سے مل لیا۔ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ رب تعالی نے معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے دوستوں، شاگردوں، اہل و عیال کو، احباب کو اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر روز برستی ہیں۔ اس کی جو لینڈ لائن ہے وہ وائر لیس تو ہے، لیکن اس کے سگنل ویک نہیں ہیں۔ وہ کسی کمپنی کی پیکج کا محتاج نہیں ہے۔ دن کے 12 اور رات کے 12 گھنٹے یعنی مسلسل 24 گھنٹے وہ آن لائن رہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ آن لائن شو تو ہو رہا ہو لیکن رپلائی نہ دے رہا ہو۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم
جب کبھی کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. لاکھوں انسان بیک وقت اسے پکارے، وہ ہر ایک کی پکار سنے گا بھی، رپلائی بھی دے گا. کوئی دل میں پکارے، زبان پر الفاظ نہ آئیں، وہ دل کی باتوں کو بھی جان لے گا. بے زبان مخلوقات احساسات کی زبان میں پکاریں، ان کی پکار بھی اس کے دربار سے رائگاں نہیں ہوگی. ستم ظریفی ہماری ہے کہ ہم آف لائن ہو جاتے ہیں، ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے دربار سے تو دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے کوئی کامیابی کا متلاشی آئے، فلاح اس کی منتظر ہے. اور پھر ہر شب رات کے آخری پہر 2 فرشتے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں. رب تعالیٰ خود نزول فرما لیتا ہے اپنی شان کے مطابق، جسے ہم کیفیت میں الفاظ میں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اپنی شان کے مطابق. اور آواز لگاتا ہے کوئی رزق کا متلاشی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی پریشانیوں سے تھک کر نڈھال ہونے والا آ کر مجھ سے راحتیں مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا انسان جو شفا طلب کرے اور میں شفا دے دوں. لیکن انسان خواب غفلت میں کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، یا اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر رونا رو رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ رمضان دیا، قرآن دیا، صیام دیا، پھر یہ راتوں کا اہتمام دیا. کوئی موقع تو انسان اختیار کرے، کوئی لمحہ تو انسان حاصل کرے. بار بار یہ الارم ہیں، یہ مواقع ہیں، لیکن ہم انسان بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی نسخہ مل جائے، کوئی ایسی ہمیں رہنمائی مل جائے، کوئی آسان کاروبار کا پتہ چل جائے، کوئی بزنس مل جائے، کوئی ڈائی کون ہمارا ہاتھ پکڑ لے، راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات غنی ہو جائیں، راتوں رات بلڈنگ بن جائیں. لیکن جو قرآن کا نسخہ ہے، اس قرآن کے نسخے پر، اس تعویذ پر، اس کلیے پر، اس موٹیویشن کی طرف نہیں آتے. وہ جو ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہیں، ان گناہوں کو دھونے، دور کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا سامان نہیں کرتے. خانہ کعبہ ہو، حج کے ایام ہو، بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، احرام کی حالت میں 2 چادروں میں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. اقبرہ قدماہ، اس کے قدم غبار سے ہٹے ہوئے ہوں، اس کے بال پراگندہ ہوں، اور وہ رب تعالیٰ کے آگے اس مقام پر ان ایام میں پہنچ کر ہاتھ اٹھائے، یا رب یا رب، اے پروردگار میری سن لے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی کے ملکہ نے کہا ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ بے خبری میں تمہیں کچل دے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پرندوں کی، حشرات کی، جانوروں کی بولیاں سمجھا دیتا تھا. انہوں نے سن لیا، مسکرائے اور فرمایا چلو واپس چلتے ہیں. یہاں چیونٹیوں نے تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ نے ان کی سن لی اور اب بارش برسا دے گا. وہ اللہ جو جانوروں کی سنتا ہے وہ اس حاجی کی نہیں سن رہا. حدیث میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیری پکار مقبول. کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جو اس کا کھانا ہے وہ حرام کا، جو لباس ہے وہ حرام کا، جس پیسے سے خوراک خرید کر کھا کر جسم میں طاقت آئی وہ حرام کا. وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کیسے کھلیں، پھر رب تعالیٰ سے اس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ کا رشتہ کیسے جڑے. قبولیت دعا کی شرط گناہوں سے پیچھا چھڑانا ہوگا، حلال کھانا ہوگا، حلال پہننا ہوگا، حلال رشتے اور تعلقات رکھنے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہیں، رحمان کو بھی راضی رکھیں اور شیطان کو بھی ناراض نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. فرینڈلی اپوزیشن شیطان کے ساتھ نہیں چلے گی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، یہ تو تکیہ کلام بن گیا ہے. شیطان کو تو دوست بنا کے رکھا ہے، اس کی بات نہیں ڈالی جا سکتی. نفس کو خدا بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے اے حبیب کہ آپ نے ایسے بدبختوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جو دل کہے گا وہ کرنا ہے، جو نفس کی خواہش ہوگی اسے پورا کرنا ہے. بعض لوگ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنا خدا بنا کے رکھتے ہیں. صاحب کیا کریں، بچوں کی خواہش ڈال تو نہیں سکتے، بیگم کی خواہش ہے، کیا کرنا تو پڑے گا. ہمارے سلف صالحین کی بیگمات بھی صالحات تھیں، قانتات تھیں، سیبات تھیں. ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے تو دامن پکڑ کر کہہ دیتی سنو، کاروبار پر جا رہے ہو، محنت کے لیے جا رہے ہو، روپیہ کمانے جا رہے ہو، گھر واپس لوٹو تو تمہارے پاس حلال کا سرمایہ ہو. ہماری رگوں میں، ہماری اولاد کی رگوں میں حرام کا سرمایہ نہ انڈیل دینا. کل قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں تمہاری شکایت کریں گے کہ ہم اس کی رعایا تھے، یہ ہمارا راعی تھا، ہم اس کے زیر کفالت تھے، یہ ہمارا کفیل تھا، لیکن اس نے ہمیں حرام کھلایا اور حرام پلایا. اگر آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں سے باہر جانے والوں کو یہ پیغام دیں کہ گھر آئیے گا تو حلال کا روپیہ لے کر آئیے گا، حرام کے روپے کی ہمارے گھر میں گنجائش نہیں، یہ تو کوئی نہیں کوئی کہتا، کوئی نہیں سوچتا. آج ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ آفس میں کسی کلیگ کے ساتھ تو بات نہیں کر رہے، شوہر سو جائے تو اس کا موبائل چیک کرتے ہیں کہ کوئی مس کال، کوئی میسج، کوئی کنورسیشن، کوئی میسنجر میں میسج، فیس بک فرینڈ لسٹ چیک ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی نہیں ٹکرا گئی. اس کی بڑی فکر ہے، لیکن شوہر کیا کما رہا ہے، کیا لا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں. وہ جانے، ان کا کام جانے، ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے. حساب تو انہیں دینا ہوگا. بالکل
یہ عقل میں اگر یہی بات آ جائے تو سارے کام سدھر جائیں کہ آپ کو اپنا بھی حساب دینا ہوگا اور اپنی بیوی اور اپنے زیر کفالت آنے والے بچوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، راعی نگہبان ہے، اور اس کی زیر نگرانی جتنے لوگ آتے ہیں ان کے متعلق اسے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ پوچھتے ہی نہیں آج بیٹا یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ نیا جوڑا کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے خریدا، کوئی پوچھتا نہیں۔ اولاد بھی شتر بے مہار ہو گئی، کہتے ہیں اما ابا آپ آم کھائیں پیڑ کیوں گنتے ہیں؟ اقدار بدل گئی، روایات بدل گئی۔ آج آنکھوں کا تارا وہ نہیں جو رب کو پیارا ہو، آنکھوں کا تارا وہ ہے جس کی جیب گرم ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے، اللہ عزت اسے دے گا جو صاحب تقوی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، اگر وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو وہ دھل جاتا ہے اور دل اسی طرح شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، گناہوں پہ گناہ کرے، غلطیوں پہ غلطیاں کرے تو دل پر نقطے در نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دل پر مہر لگ گئی۔ اب بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ انسان جیتا جاگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل بظاہر دھڑک رہا ہے لیکن یہ انسان کا دل نہیں ہے۔ کان ہیں لیکن حق سننے کے لیے بہرے، بظاہر سن رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آواز دل دماغ تک نہیں پہنچتی، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا۔ آنکھیں ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، زمانے بھر کی فلمیں، ڈرامے، آنے والے کلپ موبائل پر، انٹرنیٹ پر طویل ترین سیریز، سب دیکھنے کے لیے آنکھوں میں جان ہے، طاقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے، دین کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ صاحب کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، وقت ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، خرید کر کیسے لائیں؟ اللہ ہمارے احوال پر رحم فرما دے۔ جہاں ہمیشہ اور طویل عرصے رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں، اور جہاں عارضی زندگی ہے وہاں ہر انسان کی خواہش ہے، لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا گھر ہو جائے، گھر ہو جائے ہمارا ذاتی گھر۔ یہ جو ہم جاتے ہیں شاہی، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو شاہی قلعے ہوتے ہیں، ابھی ہم تھر پار کر گئے اسکائے فاؤنڈیشن کے وفد کے ساتھ امدادی سامان لے کر اور راشن لے کر، تو بہت دفعہ جا چکے ہیں، لیکن آج اس دفعہ ہمارے جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ بھئی یہ قلعہ ہے نوکوٹ کا، تاریخی قلعہ، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا، کہنے لگے دیکھیں گے، میں نے کہا دکھا دو۔ 5 منٹ وہاں لگائے، کیا طویل ترین عمارتیں، کتنی چوڑی دیواریں جن پر گھوڑے دوڑتے تھے، کیا عالیشان کمرے، ذاتی تھے وہ ان کے، کون رہتا ہے وہاں پر؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی۔ آج ایک کلپ میں نے موبائل پر دیکھا کہ جس پیسے کے لیے، جس دولت کے لیے، جن رشتوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہے۔ ایک بزرگ خاتون ہیں، بڑی لگژری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ مری پڑی ہیں، اور ان کا بیٹا ماسک لگا کر
کاغذات پر مری ہوئی ماں کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں کاغذات پر. یہ ہے دنیا. اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. حجر اسود کس کس نے دیکھا ہے آپ میں سے؟ تصویروں میں تو سب نہیں دیکھا ہے، لیکن کچھ نصیب ایسے ہوں گے جو وہاں جا کر دیکھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ. کچھ کو موقع ملا ہوگا استلام کرنے کا، دور سے سلام کر لیا، دور سے چھو لیا. اجدام بہت ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں موقع مل جاتا ہے اس سے باقاعدہ چومنے کا، بوسہ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی، ہونٹ ہوں گے، یہ اپنے آپ کو چھونے والوں، استلام کرنے والوں، بوسہ دینے والوں کے بارے میں گواہی دے گا. دعا فرمائے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو نہیں بیٹھے ہمارے متعلقین، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. لیکن کبھی غور کیا ہے یہ جب جنت سے آیا، جنت کا پتھر ہے نا، جنت سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید چمکدار تھا. انسانوں کے گناہوں نے یہ حال کر دیا. تو جب اس جنت کے پتھر کا یہ حال ہوا ہے تو جو انسان اسے چومتا ہوگا اس کے دل کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا. سفید نہیں ہوتا یہ دل، یہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے. اور قرآن نے آسان ترین الفاظ میں بیان کیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ نکفر عنکم سیئاتکم، صغیرہ ہم تمہارے ایسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں انتہائی عزت کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ، ڈیکورم کے ساتھ عزت والی جگہوں پہ داخلہ ملے گا. وہ صرف چند دن کا، چند ہفتوں کا پروٹوکول نہیں ہوگا. جب تک آپ صدارت پر ہیں، وزارت عظمیٰ پر ہیں، وزیر ہیں، سیکریٹری ہیں، آپ کا پروٹوکول ہے، ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ کے پاس دولت ہے، کرسی ہے، تب تک پروٹوکول ہے، ایسا نہیں ہوگا. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں. اللہ ہم سب کو وہ داخلہ نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم اکبر الکبائر، کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں، کبیرہ ترین گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے تاکہ مجھ سے بچیں. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ. سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کی عبادت میں، اسماء و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں. آج لوگوں کو شرک کے بارے میں ہی پتہ نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے پچھلی قوموں کا. دو افراد جا رہے تھے راستے میں ایک چوکی آتی تھی، چیک پوسٹ آتی تھی. وہاں کوئی بڑا بت خانہ تھا، مندر تھا، کوئی آستانہ تھا غیر اللہ کا. وہاں کے جو مجاور تھے وہ جو بھی وہاں سے گزرتا کسی کو گزرنے نہ دیتے جب تک کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دیتا. نبی کریم نے فرمایا ان میں سے ایک مواحد تھا، دوسرا کچے ایمان کا تھا. جب اسے روکا گیا کہا اس پہ چڑھاؤ، اس نے کہا ہم تو کچھ نہیں چڑھائیں گے. کہے تو اب ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ ہمارا سر کسی کے آگے جھک سکتا ہے،
نہ ہمارے جسم پر اس کے علاوہ کسی کا حکم چل سکتا. جو ہمیں دیا رب نے دیا، رب کے علاوہ اس کے حکم کے علاوہ یہ مال بھی کہیں خرچ نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے. روکا گیا، ایک نے کہا بھائی میں کچھ نہیں دے سکتا، دوسرے نے کہا بھائی کچھ تو کیا کریں ہمارے پاس ہے. اس نے کہا یار مکھی توڑ کے چڑھا دو. ایک نے کہا نہیں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، ان سے ڈر رہا ہوں، خوفزدہ ہوں، یہ کیا کر لیں گے میرا. کچھ نہیں کہا نہیں کرتے تمہاری ایسی تیسی، اس کو مار دیا. دوسرے نے مکھی پکڑی، کہا یہ بابا کے نام ہے، اس کا راستہ چھوڑ دیا، اسے جانے دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا آگے جا کر وہ بھی مر گیا. جو پہلا تھا وہ شہید ہوا، جنت میں چلا گیا، جو دوسرا تھا وہ جہنم میں چلا گیا. آج لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے شرک ہے کتنا بڑا ظلم. سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ چاہے گا تو سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ. دوسرا گناہ جو نبی کریم نے اکبر الکبائر میں فرمایا حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کی اہانت، والدین کو ان کے مقام سے نیچے لا کے پٹک دینا. قرآن کریم فرقان حمید نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے، اس کے سلوک کرنا ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس سے بڑھ چڑھ کر کرنا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ اگر اپنی توتلی زبان میں ماں باپ کو کچھ برا بھلا بھی کہہ دے، کیونکہ بچہ وہی بولتا ہے جو سنتا ہے. بچے کے کان میں کوئی ایسا برا لفظ آ گیا، توتلی زبان میں ماں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، باپ کو تھپڑ لگا دیا، باپ ماتھا چوم لیتا ہے، ماں بچے کا منہ چومتی ہے. لیکن آج یہ بچہ بڑا ہو گیا، آج اس کے ہاتھوں میں جان آ گئی، پیروں میں طاقت آ گئی، دماغ اس کا شارپ ہو گیا، باپ نے پڑھا کر اپنے سے آگے بڑھا دیا، جیب میں بھی پیسہ زیادہ آ گیا. اب اگر ماں یا باپ کچھ کہہ دیں، قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ گالی دیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اپنی بوڑھی ماں کا منہ چوم لے. باپ تجھے تھپڑ مارے تو باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے، ہونا تو یہ چاہیے. لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو قُلْنَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر ان کے لیے عزت والی بات کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں، انہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان سے عزت کی بات کرنی ہے، انہیں بادشاہ اور ملکہ بنا کر رکھنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں یہ کاندھے ان کے آگے تن کے نہیں بیٹھنا، ان کے آگے جھکا کے رکھنا. ابو جی، امی جی. اور اگر کبھی دل بھر جائے، کبھی جذبات امڑ آئیں کہ والدین کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا پھر ان کے آگے کچھ نہیں کہنا، رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنسو لا کر دامن پھیلا دینا اور کہنا
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ آج ان کا اگر دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، اعضاء صحیح کام نہیں کر رہے، تو اللہ میں تجھ سے ان کے لیے رحمت کی التجا کرتا، رحم کی التجا کرتا۔ ماں باپ کی نافرمانی آج فیشن ہو چکا ہے۔ 4 بچے تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے حافظ صاحب کے علاوہ، یہ چند بچے ہیں ماشاءاللہ نورانی چہروں والے، ان کے علاوہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، اکرم بھائی کا بیٹا کہاں ہے، نسیم بھائی کے بچے کہاں ہیں، یہ جو بھائیان بیٹھے ہیں، یہ بھائی ان کی اولادیں کہاں ہیں، لڑکے کہاں ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ 5-6 نوجوان کہیں بیٹھے ہیں چائے کے ہوٹل کے اوپر کسی دوست کے پاس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کا فون آ جائے، کہتے یار ابو کا فون آ جائے، پاگل ہو رہا ہے، میں بول دے آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، میں ابا کا ہی فون آیا، باس کا فون تھوڑی آ گیا۔ شادی شدہ نوجوان بیٹھے، اماں کا فون آ جائے، ابل تو اٹھائیں گے ہی نہیں، بیگم کا آ جائے تو فوراً اٹھا لیں گے، اماں کا آئے گا تو اٹھائیں گے نہیں، ابھی بزی تھا نا، میں بزی تھا، آپ بھی یار بار بار فون کرتی، آپ کو کہا بھی ہے میسج چھوڑ دیا کریں، پھر یہ ہوگا دیکھ لوں گا۔ بیگم سے ایسے نہیں کہتے، بیگم سے اس طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ہاتھ ساتھ اچھا ہے۔ ابھی تو تیرے مولوی نے تجھے یہ نہیں بتایا تجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے باپ سے آگے نکلنا نہیں، اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں، یہ ادب، یہ احترام۔ جس ماں نے جنم دیا، پال پوش کے بڑا کیا، وہ ماں بری لگنے لگی، وہ باپ جس نے اپنی امنگوں کو اولاد کی خاطر قربان کیا، اپنے خواب فراموش کیے، دن کا آرام رات کی نیند قربان کی، 3-3 4-4 نوکریاں کی، بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے، عزت سے معاشرے میں انہیں مقام دلانے کے لیے، لیکن آج وہ ابا خبتی ہیں، ابا سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات، سمجھا کے تھک جاؤ، آپ کا سمجھتے ہی نہیں۔ آج ابا کا کھانسنا برا لگ رہا ہے، آج اماں کو ڈاکٹر کو دکھانا بھاری لگ رہا ہے۔ وہ ماں جسے اپنے 5 بچوں کی چاکری، خدمت، نوکری مشکل نہیں لگتی تھی، تھکتی نہیں تھی وہ ان کی خدمت کر کے، وہ ایک باپ جو 5 بچوں کے لیے، ان کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر کے اکتاتا نہیں تھا، آج 5 بچوں پر یہ 2 بوڑھے بڑھیا بھاری ہو گئے۔ ان کو وہاں تو بھیجے بھائی جان کے بھیج دیں، چھوٹے کیا بھیج دیں، اس کیا بھیج دیں، اس کیا بھیج دیں، آج وہ بھاری ہو گئے۔ ورنہ مسلمان معاشرے میں اولڈ ہاؤسز، مسلمان معاشرے میں والدین کے رہنے کے لیے ایسی خیراتی جگہیں، ڈوب مرنا چاہیے اس معاشرے میں۔ آداب اور کسے کہتے ہیں؟ یہ آداب نہیں تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا۔ فرمایا یہ ماؤں کے ساتھ، والد کے ساتھ بدسلوکی اتنا بڑا گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں انسان کو ملتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر آج تم پریشان ہو، ہنرمند ہو، لیکن گھر میں تمہارے کچھ نہیں، رات کی نیند تمہاری نیند نہیں رہی، دن کا دن تمہارے لیے معاش کا ذریعہ نہیں رہا، آج تمہاری اولاد تمہاری سننے کو تیار نہیں، تمہاری بیوی تمہاری بات سننے کو آمادہ نہیں، معاشرے میں عزت ختم ہو چکی، تلاش کرو کوئی ایسا گناہ جو تم سے سرزد ہوا ہے، کوئی ایسا جرم
اسے تم نے ہلکا سمجھا. ترمذی شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے، خیال کرتا ہے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے کہیں پہاڑ گر نہ جائے وہ دب کے مر نہ جائے. جب تک توبہ نہ کر لے اسے نیند نہیں آتی، جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں ملتا. لیکن منافق وہ جب گناہ کرتا ہے تو معمولی خیال کرتا ہے کوئی ایشو نہیں، کیا ہو گیا. ان کو دیکھو وہ شراب پی رہے ہیں، ان کو دیکھو وہ چوریاں کر رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آج کل حالات ہیں، ہر کامن مین، ہر عام آدمی خاص لوگوں پر انگلی اٹھائے ہوئے. وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اور میں تو کامن مین، تو عام آدمی ہوں، میرا کیا ہے. فساد کی جڑ اصل میں یہ کامن مین ہے. بون آف کنٹینشن یہ کامن مین. یہ اگر صحیح ہوتا تو معاشرہ صحیح ہوتا، اور معاشرہ صحیح ہوتا تو معاشرہ اچھے لوگوں کا چناؤ کرتا. منافق جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ خیال کرتا ہے ناک پر گویا مکھی جیسے بیٹھ جاتی ہے. آپ نے ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آگے بڑھ گئے، پھر ہاتھ ہلایا پھر اڑ گئی. وہ گناہ کو اتنا حقیر سمجھتا ہے. حضرت امام حسن بصری سے منقول ہے، فرمائے یہ کبیرہ صغیرہ جو مومن ہوتا ہے، جسے جنت کی تلاش ہوتی ہے، جو جہنم سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ صغیرہ کبیرہ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے وہ کتنا اکبر ہے جس کا گناہ کر رہا، جس کی غلطی، جس کی توہین کر رہا، جس کے خلاف چل رہا، جس کی بات نہیں مان رہا، وہ کتنا اعلیٰ ہے. ایک ہی نسخہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. مقروض ہو قرض ادا ہو جائیں گے، شادی نہیں ہوتی شادی ہو جائے گی، بچے نہیں ہوتے بچے ہونے لگیں گے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، تجارت ترقی پانے لگے. یہ نہیں کرو گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر گندم کی تیار فصلیں کھڑی ہیں، بارش شروع ہو گئی. زرعی ملک ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا. 5 کلو آٹا کتنے کا مل رہا ہے کیا بتا رہے تھے؟ 800، 700، 750، 750 روپے 5 کلو آٹا. کسی کو راشن دیا تو اس نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد ہی اس نے کہا کہ آج گھر میں روزہ ہے، شوہر کو آج کام نہیں ملا اور گھر جاؤں گی، کیا لے کر جاؤں گی، کچھ مدد کر دیں. میری وائف نے کہا ابھی تو تمہیں راشن دیا تھا، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا. نہیں تو باجی ایک تو اس میں 1 کلو کا تو پاؤچ تھا، دالیں بچی ہوئی ہیں، چاول بھی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اسے پکارو وہ سننے والا ہے، اس کے آگے دل کھول دو وہ تو پہلے ہی جاننے والا ہے. کتنے جاندار روئے زمین پر ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں، ان کے پاس کوئی پاکٹ نہیں ہوتی، کوئی والیٹ نہیں ہوتا، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا، بینک میں ان کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے، ان کی دکانیں نہیں ہوتی، ان کے پاس نعمت خانے، ڈیپ فریزر، فریج یہ سب کچھ نہیں ہوتے، کچن نہیں ہوتے، بڑے بڑے ڈبے نہیں ہوتے، وہ گروسری کرنے نہیں جاتے، مہینے کا سودا نہیں اٹھاتے، ان کے محلے میں کریانے کی شاپس نہیں ہوتی. وہ بھوکے مرتے ہیں، وہ بھوکے مر جاتے ہیں. ان کو بھی رزق اللہ دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی رزق اللہ دے گا. لیکن لینے والوں کی لائن میں تو آؤ، اس کے شکر گزار تو بنو، جو ملا ہے اس کا حق تو ادا کرو. مشہور ادیب ہیں عرب کے، ابھی انتقال ہوا کچھ سال پہلے، شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنے یادداشتوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، مدد سنا کی اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک جامع مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد توبہ، توبہ والی مسجد.
واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک مسجد بناؤں، اس کا نام رکھوں مسجد توبہ۔ آگے سنیے نام رکھا کیوں؟ فرمایا وہاں پر 6 صدی ہجری میں ایک بادشاہ تھا، امیر تھا، اور اس نے اس جگہ پر جتنے مکانات تھے جہاں گناہ ہوتا تھا، بات سمجھ گئے، بازار گناہ تھے، ان سب کا وہ بازار وہ ختم کرا کر، ان سب سے توبہ کرا کر ان کے نکاح کیے، اور وہ مکانات خرید کر وہاں پر جامع مسجد توبہ بنا۔ اب وہاں نمازیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار ہوتے، وہاں پر درس کی مسجدیں سجتی۔ تو وہاں پر ایک خیمے میں، ایک کمرے میں ایک طالب علم رہتا تھا، جس کے نہ کوئی دائیں تھا نہ بائیں، نہ کوئی رشتہ نہ ناتا، سب اکیلا تھا، کوئی مال بھی نہیں تھا، کبھی کوئی وظیفہ دے دیتا، کوئی گزر بسر ہو جاتا تو چلتا رہتا۔ ایک دن ایسا آیا، کئی دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھیک مانگنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کہ خوددار تھا۔ جب کئی دن گزر گئے اور قریب تھا کہ اگر اب بھی کچھ نہ کھایا تو شاید موت واقع ہو جائے، تو اس طالب علم نے یہ سوچا کہ میں اب میرے لیے حلال ہے کہ میں حرام بھی کھا سکتا ہوں۔ مردار کھانے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوئی تو ایک ہی آپشن تھا کہ چوری کر لوں۔ کہتے ہیں پرانا علاقہ تھا، ایک منزل گھر تھے، اوپر سے جا کر ایک چھت پر جاؤ تو دوسری چھت پر آرام سے پہنچا جا سکتا تھا، جیسے پرانے محلے ہوتے تھے۔ قرآن کی تاریخ میں اٹھا اور ایک گھر میں گیا تو وہاں دیکھا کہ صحن میں کچھ خواتین ہیں، وہ باتیں کر رہی ہیں، وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا، آگے گیا، 2-3 گھر پھلانگ کر جب ایک گھر میں نیچے اترا تو خوشبو آ رہی تھی کچن سے، کچھ بن رہا ہے۔ اسے بیگن، بھگارے بیگن بڑے پسند ہیں۔ کچن میں گیا، ہانڈی کا ڈھکنا ہٹایا تو بیگن تھے، تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ گرم ہے ٹھنڈے ہیں، بیگن اٹھا کر جو دانتوں میں دبایا کہ ابھی اسے کاٹ کے اندر کروں، تھوڑا سا کٹ لے لیا تھا لیکن پھر تھوک دیا۔ اچانک یاد آیا کہ تو اللہ کا دین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتا ہے، آزمائش آئی تو چوری کا راستے پر آ گیا، تجھے دیکھ دیتا ہے چوری کرنا۔ اللہ سے ڈر گیا، وہ واپس رکھ دیا، ہانڈی بند کی، سراسیمہ قدموں سے واپس آ گیا۔ صبح کو مسجد سجی، جیسے تیسے پیٹ دبا کے رات گزر گئی۔ درس مدرس استاد صاحب دے رہے تھے، یہ سن رہا تھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کبھی غشی کا پردہ آتا آنکھوں کے آگے، کبھی پھر اونگ سے جان جاتا، بھوکا۔ درس ختم ہوا، سارے طلبہ متفرق ہو گئے، چلے گئے، یہ بیٹھا رہا کہ اٹھنے کی شکل نہیں تھی۔ دیکھتا ہے کہ ایک خاتون مکمل حجاب میں آتی ہیں اور شیخ صاحب سے اجازت لے کر کچھ گفتگو کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ہیں، شیخ صاحب اسے بلاتے ہیں، ادھر آؤ۔ یہ اٹھ کر آتا ہے، پوچھتے ہیں تیری شادی ہو چکی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کرے گا؟ میرے پاس تو ایک وقت کھا کر بھوک مٹانے کی رقم بھی نہیں ہے، میں کہاں سے کروں گا؟ پھر پوچھتے ہیں شادی کرے گا؟ وہ کہتے ہیں حضرت میرے پاس ایک آنا بھی نہیں ہے۔ تیسری بار پوچھتے ہیں شادی کرے گا؟ تو کہتے ہیں کرنے کو تیار ہوں۔ اس خاتون سے کہتے ہیں بیٹا تمہیں اس سے رشتہ منظور ہے؟ وہ کہتی ہے جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک بیوہ ہے جس کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ بیتا تھا، یہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، اس کو شوہر سے زمین بھی ملی ہے ورثے میں اور گھر بھی اس کو مل گیا شوہر کی وراثت سے۔ یہ اپنے ایک چچا کے ساتھ آئی ہے جو کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، اس کے وکیل ہیں، اس کے ولی ہیں، اور یہ چاہتی ہے کہ میری تنہائی کا کوئی ساتھی مجھے مل جائے تاکہ میں اس بے رحم معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکوں۔ ٹھیک ہے، اس کا نکاح کرا دیا۔ استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر کا ہاتھ تھامو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں گھر داماد کہتے ہیں۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ہکا بکا اس کے ساتھ چلا گیا. 2-3 گلیوں سے ہو کر جب گھر پہنچے تو وہ وہی گھر تھا جس گھر میں تھوڑے گھنٹوں پہلے کودا تھا. اس نے نقاب ہٹایا تو حسن و جمال میں یکتائیں روزگار. کہا آپ سب سے پہلے کیا لیں گے؟ میں نے کہا اگر کچھ کھانے کو ہے تو لا دو، بھوک بہت ستا رہی ہے. وہ پلیٹ میں جب وہ نکال کر لائی تو کہنے لگی نامعلوم کوئی جانور آیا تھا یا کون آیا تھا، اس نے بیگن پر اس طرح نوچا ہے. کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اللہ کی بندی، وہ جانور میں ہی تھا جو تھوڑی دیر کے لیے جانور بنا تھا، تیرے گھر میں کودا تھا، کئی دن کا فاقہ تھا، بھوک مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس گناہ پر اللہ یاد آیا اور میں نے اللہ کے دربار میں توبہ کی. اسے وہیں رکھ کر میں واپس اپنے گھر اور پھر مسجد چلا گیا. کہا اللہ نے آپ کو اس تقوی کا یہ انعام دیا، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی. جو آپ نے حرام سمجھ کر چھوڑا تھا رب نے حلال بنا کے آپ کو دے دیا، وہ بھی دیا جو بنایا اور پکایا تھا، اور بنانے اور پکانے والی بھی آپ کی قدموں میں لا کے بٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب فرعون سے چھپ کر مدین پہنچے، بے آب ہو گیا، جگہ پر بیٹھے ہیں، کوئی نہ دوست ہے، نہ غمخوار ہے، نہ والی ہے، نہ وارث ہے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی غمخوار اور مونس بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ نوکری ہے. زبان پر یہ دعا آئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار میں تیرے دروازے کا منگتا اور تیرے در کا فقیر ہوں، تیری طرف سے جو بھی رحمت آئے میں اس کا منتظر ہوں. رب تعالی نے نوکری بھی دے دی، گھر بھی دیا، گھر والی بھی دے دی. ساری دعائیں قبول کر. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ گناہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. جس کے ماں باپ زندہ ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے، ان کا ہاتھ چومے، ان کے پیروں کو بوسہ دے، ان سے کہے ابا جان نادانی میں بڑی غلطیاں ہو گئی، نہ جانے کب آپ کی آواز سے اونچی میری آواز ہو گئی. ماں سے کہے ماں نہ جانے کب تو نے مجھے بلایا اور میں موبائل پر لگا، تو نے مجھے آواز دی اور میں اپنے دوستوں میں مگن تھا، تو نے مجھے بلایا اور میں نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری ٹھوسی ہوئی تھی، آواز نہیں آتی تھی، تو مجھے میرے بھلے کے لیے ڈانٹ رہی تھی اور میں تیری آواز سے اونچی آواز میں تجھ سے بات کر رہا تھا. بات کو زندہ ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ تجھ سے معافی مانگ سکتا ہوں. اللہ کی قسم خوش قسمت ہے وہ اولاد، وہ لوگ جن کے والدین آج حیات ہیں، جو اپنے والدین کی آواز سن سکتے ہیں. والد پکارے، والدہ پکارے، ان کے کانوں میں ان کی آوازیں آئیں، اور وہ زمین کے خوش قسمت ترین لوگ. اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے والد دنیا میں نہیں رہے یا والدہ بھی دنیا میں نہیں رہی، اللہ کے حبیب کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ انی قد اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. کہا یا رسول اللہ وہ دنیا میں نہیں ہے. فرمایا خالہ ہے؟ کہا جی خالہ ہے. تو جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، ان کا دل جیتو، ان کی دل جوئی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ہمارے یہاں تو خالہ کی تو عزت ہی نہیں، ماموں کی عزت نہیں، ماموں کو گالی بنا دیا. کوئی کسی کو بیوقوف بنایا تو دیا ماموں بنا دیا اس نے. اس کو اتنا مقدس رشتہ. ماں کے نام میں ایک بار ماں آتا ہے، ماموں کے لیے ماں ماں 2 بار ماموں کہا جاتا ہے. گالی بنا دیا، چچا کی عزت نہیں رہی. میں کہا کرتا ہوں کیونکہ میں بیٹیوں کو مدرسہ چلاتا ہوں نا، کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ، جہاں الحمدللہ ہمارے پاس بیٹیاں پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، جن کی شادیاں ہو چکی ان کے بھی، جن کی ابھی ہونی ہے انشاءاللہ ان کے بھی، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تو میں اپنی بیٹیوں کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ بیٹا
اپنی اولاد سے کبھی اس کے سائبان، اس کے جو ستون ہیں جس سے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ سہارے مت چھیننا۔ بعض مرد بھی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کی ماموں، ان کے خالہ، ان کے خالو، ان رشتوں کی توہین کرتے ہیں۔ خامیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، کس میں نہیں ہوتی؟ ہر آدمی خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتے ہیں۔ شیطان میں اور حضرت آدم کی غلطی میں بس توبہ کا فرق تھا۔ اگر شیطان کی توبہ کر لیتا تو وہ شیطان نہ رہتا، تو توبہ نہیں کی جسٹیفیکیشن تھی، تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا تھا۔ رشتوں کو نہ چھینیے اپنے آپ، اپنے ذاتی اختلافات میں۔ ساس سے نہیں بن رہی نہ بنے، سسر سے نہیں بنتی نہ بنے، دیور جیٹ سے نہیں بنتی نہ بنے، لیکن اس بچے کے چچا ہیں، اس بچے کے تایا ابو ہیں، اس بچے کے مجلے چچا ہیں، اس بچے کے وہ دادی ہیں، اس بچے کے وہ دادا ہیں، یہ رشتے نہ چھینیے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے جو جوانی، جو عقل، جو خرد، جو سمجھ، جو میرے پاس ہے نا، میرے ابا کے پاس تھی نہیں کبھی۔ بیٹھ تو صحیح اپنے باپ کے پاس آ کر، پوچھ تو صحیح کبھی ان کی زندگی کیسے گزری، تو حیران رہ جائے گا، تجھ سے کئی گنا زیادہ دانا اور عقل مند۔ بیٹھ تو صحیح، وقت تو دے انہیں۔ اور یہ مکافات عمل ہوتا ہے، آج اپنے والد کو وقت نہیں دو گے تو اپنی اولاد سے شکوہ نہ کرنا، آج اپنی ماں کی توہین کرو گے تو کل اپنی اولاد سے شکوہ نہ کرنا۔ مکافات عمل ہوتا ہے، اس لیے توبہ کیجئے، توبہ وہ کرتا ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی غلط ہے ہی نہیں، ہم میں سے ہر آدمی نیک ہے، مبتر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، روزے رکھ رہے، جنت کے ٹھیکیدار ہے۔ اس لیے ہم تو نیک ہے، دوسرا بدکار ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ طائب ہونا ہوگا، تب جا کر اللہ تعالیٰ کے سے معافی ملے گی۔ اور اگر معافی مل گئی سبحان اللہ و بحمدہ، تو ہم سے بڑا خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ کی قسم رحمت والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ورنہ دوسری طرف فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور اس طرف عبداللہ بن مسعود ہیں، بلال حبشی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں۔ دولت کو قربان کر دیا، عورتیں میدان میں شہید ہوئے، جب قبر میں لٹایا گیا، کفنایا گیا، اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو جنت میں جا رہا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اس کی چادر اتنی محدود ہے، کفن دینے کے لیے پوری چادر نہیں، سر کو ڈھانکے تو پاؤں ننگے ہو جائیں، پاؤں کی طرف چادر کھینچیں سر ننگا ہو جائے۔ اور میں نے اسے حالت کفر میں اس عظیم الشان کیفیت میں دیکھا تھا، ایک بار لباس پہن لیتا تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، خوشبو ایسی لگاتا کہ اس جیسی خوشبو مکہ میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن خوش نصیب وہی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کمزور پنڈلیوں کے مالک ہیں، لیکن درجہ اتنا اونچا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر اللہ کے حبیب کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میری پنڈلیوں کا یہ ساتھی مذاق اڑا رہے ہیں، کمزور ہیں۔ میں درخت پہ چڑھا، کہنے لگے سنبھل کر دیکھو گر نہ جانا، ہوا چل رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا، سب کو یکجا کیا، فرمایا تم نے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے بارے میں ایسا کہا؟ اللہ کی قسم، اس کی پنڈلیاں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے، اور پہاڑ والا پلڑا اس کی پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم، ہم جو آج یہاں جمع ہوئے، آج 23ویں شب ہے، اور میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ٹھیک 12 بجے میں شروع کروں اور ٹھیک 12:30 پونے 1 بجے ختم کر کے 15 منٹ کی دعا ہو جائے، لیکن پھر یہ بات آگے نکل گئی۔ اے باپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم جن بھائیوں نے یہ اہتمام کیا اور کچھ گناہگار کو بھی دعوت دی اور آپ لوگوں کو بھی یہاں مدعو کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیان کرنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اللہ کرے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، نہ ہماری عبادت اس لائق ہے کہ ہم اسے اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ اللہ کو اس کا وسیلہ دے سکیں۔ اللہ کو اللہ کی رحمت کا وسیلہ دے کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔